الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ یہ سورہ عنکبوت یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ عنکبوت کے معنی آتے ہیں مکڑی، چونکہ اس صورت کے اندر آگے چل کر کے مکڑی کا ذکر کیا گیا ہے، اسی کی مناسبت سے اس کا نام سورہ عنکبوت رکھا گیا۔ اس صورت کے متعلق مفسرین کے بڑے اختلاف ہیں کہ یہ صورت مکے میں نازل ہوئی ہے یا مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں نے مکی صورت اس کو قرار دیا، کچھ لوگوں نے مدنی صورت قرار دیا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ آیتیں مکی ہیں، کچھ آیتیں مدنی ہیں۔ اور اس اختلاف کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس میں کچھ آیات کے اندر منافقین کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب منافقین چونکہ مشہور جو تھے وہ مدینہ منورہ میں تھے، اس لیے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں یہ صورت جو ہے اکثر نازل ہوئی ہے، کچھ آیتیں البتہ اس کی مکی ہیں۔ بعض مفسرین یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے جن منافقین کا ذکر کیا گیا ہے وہ والے منافقین نہیں ہیں جو مدینہ منورہ کے اندر تھے، یعنی جس کو عام طور پر قرآن کریم نے اور احادیث مبارکہ میں منافق قرار دیا گیا ہے کہ ظاہر وہ اسلام کرتے ہوں اور دل ان کا کفر پر مطمئن ہو، اندر سے کافر ہوں، باہر سے مسلمان۔ تو قرآن کریم میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی ایسے لوگوں کو منافق کہا گیا ہے۔ اس صورت کے اندر جن لوگوں کا ذکر ہے اور جن لوگوں کے لیے منافق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو یہاں پر وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہاں پر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ حضرات تھے جو مکۃ المکرمہ میں رہتے تھے اور دل سے وہ مسلمان تھے، لیکن کفار مکہ کے مظالم اور ان کے مصائب اور مشکلات کی وجہ سے وہ لوگ ایمان ظاہر نہیں کر پاتے تھے، تو ظاہر سے وہ کافر تھے۔ تو منافق کی جو تعریف ہے وہ یہاں پر اس کے برعکس ہے، اس کے الٹا ہے، اس لیے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ وہ منافق نہیں ہے۔ بہرحال اس کا جو مضمون ہے صورت کا وہ یہ بتلا رہا ہے کہ ہجرت سے پہلے ہی یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور اس کے جو مضامین ہیں وہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہجرت حبشہ جو ہے اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی ہے۔ بہرحال صورت کے اندر جو ہے نبی علیہ السلام کے ساتھی جو ابتداءً آقا علیہ السلام پر ایمان لے کر کے آئے ہیں، اور کفار و مشرکین کی طرف سے ان کے اوپر جو مظالم ڈھائے گئے ہیں ان مظالم کا عمومی طور پر ذکر کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کے لیے تسلی بھی نازل ہوئی ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں کا یہ خیال ہے ان یترکوا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا صرف اس بات پر کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے کر کے آ گئے، وهم لا یفتنون اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر صرف زبان سے ایمان کا اقرار کر لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، مصائب اور مشکلات لوگوں پر ڈالی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کے ایمان کو پرکھا جا سکے۔ کچھ حضرات نے لکھا ہے کہ یہ جو آیت ہے خاص طور پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ نے جب ستایا ہے تو آقا علیہ السلام سے آ کر کے ان لوگوں نے شکایت کی ہے جس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ لیکن عام مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ آیت کو عام رکھنا چاہیے، اور یہ جو آیات ہیں در حقیقت ان ابتدائی حالات کی عکاسی کرتی ہیں جو مکہ المکرمہ میں مسلمانوں کو پیش آئے ہیں، اور صرف ایسا معاملہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہی نہیں ہے، بلکہ بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایسے ہوئے ہیں کہ جن کو کفار مکہ کی جانب سے مختلف اذیتیں اور تکالیف دی گئی۔ اسی لیے بعض آیات کے اندر جو شکوک و شبہات مسلمانوں کے دلوں کے اندر پیدا ہو رہے تھے ابتدائی حالات میں، ان شکوک و شبہات کا جواب دیا گیا ہے۔ کچھ وہ سوالات تھے جو مسلمان آقا علیہ السلام سے کیا کرتے تھے، تو ان سوالوں کا جواب بھی دیا گیا ہے، اور کچھ وہ پریشانیاں جو اپنے گھر والوں کی طرف سے مسلمانوں کو پیش آ رہی تھی ان پریشانیوں کا حل بھی یہاں پر بتلایا گیا ہے۔ کچھ وہ اعتراضات تھے جو کفار مکہ مسلمانوں سے کیا کرتے تھے، تو ان اعتراض کا جواب بھی آیات کے اندر دیا گیا ہے۔ تو ابتدائی جو حالات ہیں مسلمانوں کے، ان تمام حالات پر
کسی ایک صحابی کو خاص کرنا یہ مناسب نہیں، بلکہ ابتدائی حالات جن صحابہ کرام کو بھی پیش آئے ہیں ان تمام صحابہ کرام کے متعلق اس آیت کو ماننا چاہیے۔ کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے صرف اس بات پر کہ ہم ایمان لے آئیں، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوگی۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام لوگوں کی آزمائش ہوگی، ورنہ تو یہاں پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ بہت سے مسلمان ہیں جو اسلام لانے کے بعد میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں اور دنیا میں کوئی اس طرح کی تکالیف ان کو نہیں دی جاتی اور عیش و عشرت کے ساتھ ہی وہ گزر بھی جاتے ہیں یہاں سے۔ تو مقصود یہاں پر یہ نہیں ہے کہ تمام لوگوں کے ساتھ میں معاملہ ہوتا ہے، ہاں ابتدائی حالات جو مسلمانوں کے تھے ان لوگوں کے ساتھ میں، اکثریت کے ساتھ میں معاملہ ہوا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آزمائش کی ان لوگوں کی بھی جو ان سے پہلے تھے، یعنی اس سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام اور انبیاء کے ماننے والے جو حضرات تھے ان لوگوں کی بھی اسی طریقے سے آزمائش کی گئی کہ طرح طرح کی مشکلات اور مصائب کا سامنا ان کو کرنا پڑا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے ان لوگوں کو جو سچے ہیں اپنے ایمان میں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ان لوگوں کو بھی جان لے جو جھوٹے ہیں، یعنی جو لوگ ایمان پر بالکل صادق الوعد ہیں اور جو وعدہ آقا علیہ السلام سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے کیا ہے اس وعدے پر وہ قائم رہتے ہیں ہر صورت میں، چاہے جتنی سزائے ان کو دی جائے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو وعدے سے مکر جاتے ہیں، گویا کہ اپنے وعدے میں جھوٹے ہیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا ان لوگوں کا یہ خیال ہے جو برے اعمال کرتے ہیں کہ وہ ہم سے آگے بڑھ جائیں گے؟ ساء ما یحکمون، بہت برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کرتے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو شخص اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو، فإن أجل اللہ لآت، تو یاد رکھے کہ اللہ کی متعینہ مدت ضرور آنے والی ہے۔ وہو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، اور جو شخص دنیا کے اندر کوشش کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے کوشش کرتا ہے، یعنی مسلمانوں پر مصائب اور مشکلات جو بھی آ رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فائدہ ہے یا نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کا کوئی فائدہ ہے، نہ تو آقا علیہ السلام کا کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فائدہ ہے۔ جتنی مصیبتیں، جتنے مصائب اور تکالیف دنیا میں پیش آ رہے ہیں، گویا کہ یہ مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جیسا کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ لکھا ہے، ابتدائی حالات جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پیش آئے ہیں، نبی علیہ السلام خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آقا علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول کیا آپ ہمارے لیے دعائیں نہیں کرتے ہیں کہ اتنی مصیبتیں اور اتنے مصائب ہمارے اوپر آ رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے جب ان کے الفاظ سنے تو نبی علیہ السلام کا چہرہ بالکل سرخ ہو گیا، اور آپ نے حضرت خباب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، خباب تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید تم خالی ایمان کا اقرار کر لو اور بس اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقبول ہو جاؤ گے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھی ان تکالیف سے گزارا ہے، اور فرمایا کہ اس سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش نہ لی ہو۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ کافروں نے کوئی گڈھا کھودا اور گڈھے کے اندر ایک مسلمان کو کھڑا کیا اور آرے سے بیچ میں سے اس مسلمان کو چیر دیا گیا، لیکن تب بھی ان لوگوں نے اپنا ایمان نہیں چھوڑا ہے۔ اور آقا نے فرمایا کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ لوہے کی کنگھی سے ان لوگوں کے جسموں سے گوشت کو اتارا گیا، لیکن تب بھی ان لوگوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ حضرت خباب فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی یہ بات سن کر کے بڑا سکون ہمیں حاصل ہوا۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تبارک و تعالی تمام عالم سے بے نیاز ہے، یعنی اللہ کسی بھی چیز میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آ گئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اعمال کا بہتر بدلہ ان کو عنایت فرمائیں گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو وصیت کی ہے والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، اور اگر وہ تمہیں مجبور کرے اس بات پر کہ تم میرے ساتھ شرک کرو، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا تمہیں قطعاً علم نہیں ہے، قطعاً تمہارے پاس کوئی سند اس کی نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی اطاعت نہ کرنا، إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری ہی طرف تمہیں لوٹنا ہے، فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ،
اور میں تم کو پھر باخبر کر دوں گا ان تمام اعمال سے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ یہ کفار مکہ کے ایک اعتراض کا جواب بھی ہے اور مسلمانوں کو ایمان پر ثابت قدمی کی تاکید بھی ہے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یا اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین جب ایمان لے کر کے آئے ہیں تو جو گھر والے ہوا کرتے تھے وہ بڑا مجبور کیا کرتے تھے ان کو کسی بھی طریقے سے ایمان سے ہٹانے کے لیے۔ اور ایک اعتراض ان کا یہ ہوتا تھا کہ تم قرآن کریم کو مانتے ہو اور قرآن کریم میں تو خود اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا چاہیے اور ہر حالت میں والدین کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اب والد یا والدہ اگر دین سے پھرنے کا حکم دے رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اطاعت تو والدین کی ضروری ہے قرآن کریم کے مطابق، لہذا اگر تم والدین کی اطاعت نہیں کرتے ہو تو خود اپنے دین کے مطابق تمہارا عمل موجود نہیں ہے۔ تو یہ طعنہ دیا کرتے تھے مسلمانوں کو، تو مسلمانوں کو ایمان پر ثابت قدم رہنے کی تاکید بھی ہے اور اس اعتراض کا جواب بھی دیا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کا جو حکم دیا گیا ہے وہ اس وجہ سے دیا گیا کہ والدین ہمارے دنیا میں آنے کا سبب ہے، گویا کہ مجازی خدا ان کو بنایا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ دنیا میں آنے کا یہ صرف سبب بنے ہیں، اصل خالق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو اصل جو سبب ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جہاں پر ہو تو وہاں پر پھر کسی کی اطاعت بھی جائز نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، جب یہ ایمان لے کر کے آئے تو ان کی جو والدہ تھی وہ بڑی ناراض ہو گئی ان سے، اور ناراضگی میں کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا اور کہنے لگی کہ جب تک تو ایمان سے نہیں پھر جائے گا میں کھانا پینا بالکل نہیں رکھوں گی حتیٰ کہ میں مر جاؤں۔ اب یہ بڑے پریشان ہوئے، 3 دن تک ان کی والدہ نے کچھ نہیں کھایا، بالکل بستر پر لگ گئی، گھر والے تانے دے رہے تھے، خاندان والے کوس رہے تھے، بڑے پریشان ہوئے، آخر مجبور ہوئے والدہ کے پاس میں پہنچے اور والدہ سے منت سماجت کرنے لگے کھانے کی۔ تو والدہ نے کہا کہ جب تک تم اپنے ایمان سے نہیں پھر جاؤ گے میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ انہوں نے کہا کہ والدہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک جان دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں 100 جانیں عطا کر دے اور ایک ایک کر کے تمہاری جان نکلتی جائے حتیٰ کہ 100 جانیں تمہارے جسم سے نکل جائے تب بھی میں اپنے ایمان سے پھرنے والا نہیں۔ جب والدہ نے دیکھا کہ بہت زیادہ مضبوطی کے ساتھ یہ ایمان پر جمع ہوا ہے تو اس کے بعد میں انہوں نے کھانا وغیرہ شروع کیا۔ تو بہرحال ابتدائی حالات میں مسلمانوں کو ان کے خاندان والے یا والدین مجبور کیا کرتے تھے ایمان کے چھوڑنے پر، اسی کے متعلق یہاں پر کہا گیا کہ والدین کی اطاعت اگرچہ اسلام میں ضروری ہے لیکن اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اطاعت یہ جائز نہیں ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، اگر وہ تمہیں مجبور کر دے میرے ساتھ شرک کرنے پر جس کی تمہارے پاس کوئی سند نہیں تو ان کی اطاعت نہیں کرنا۔ الیہ مرجعکم، میری ہی طرف تمہیں لوٹنا ہے، فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور میں پھر تمہیں بتلاؤں گا وہ اعمال جو تم کیا کرتے تھے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے اور نیک اعمال انہوں نے کیے، لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ہم ان لوگوں کو داخل کریں گے اپنے نیک لوگوں میں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، یہ کچھ ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ابتدائی جو حالات تھے مسلمانوں کے تو کئی قسم کے مسلمان تھے، کچھ لوگ وہ ہوتے تھے جو ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے تھے اور کسی بھی صورت میں ایمان کو چھوڑنے پر وہ آمادہ نہیں تھے، کچھ لوگ ذرا کمزور ایمان والے ہوتے تھے، ایمان کے اندر داخل تو ہو گئے لیکن ایمان کا اظہار نہیں کرتے تھے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، اور اندر اندر وہ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے لیکن ظاہر ہے ایمان کے جو اعمال ہیں وہ بغیر اظہار کے عمل ان پر ناممکن ہوتا ہے۔ تو یہ بڑے پریشان رہتے تھے، اندر سے مسلمان تھے لیکن ظاہر یہ کرتے تھے کہ ہم کافروں کے ساتھ میں ہیں۔ کچھ لوگ وہ تھے جو مسلمان تو ہو جاتے تھے، اظہار بھی کر دیا کرتے تھے لیکن مسلمانوں کافروں کی طرف سے تھوڑی بہت مصیبت اگر ان کے اوپر آئی تو پھر وہ فوراً ان کا ساتھ دے لیا کرتے تھے، ظاہر میں اگرچہ کفر کے ساتھ میں ہو جاتے تھے لیکن دل بہرحال ان کا بھی ایمان والوں کے ساتھ میں رہا کرتا تھا۔ تو ایمان کی کمزوری کی یہ بات تھی کہ ذرا سی مصیبت آئی اور مصیبت آنے کے بعد میں فوراً وہ کافروں کا ساتھ دینے لگ جائیں، انہی لوگوں کا تذکرہ کیا گیا جو ضعیف الایمان تھے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب اللہ کے راستے میں ان کو تکلیف دی جاتی ہے، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، تو وہ لوگوں کی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ یعنی ان کے سامنے یہ بات ہوتی ہے کہ اگر ہم اسلام سے پھر گئے اور اسلام کے تقاضوں پر ہم نے عمل نہ کیا
تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عذاب دے گا۔ اور ظاہر ہے اگر ایمان کے تقاضوں پر ہم عمل کرنے لگے، ایمان پر ہم جم گئے تو کافروں کی طرف سے مصیبت آئے گی۔ تو کافروں کی طرف سے بھی مصیبت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مصیبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ تو مرنے کے بعد ہے، تو مرنے کے بعد کس نے دیکھا ہے؟ لہذا کم از کم زندگی میں اپنے آپ کو مصیبتوں سے بچا لیا جائے، اور اس طریقے سے وہ لوگ ایمان والوں کا ساتھ چھوڑ کر کے کافروں کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ تو گویا کہ وہ اللہ کے عذاب کو کافروں کی مصیبت اور تکالیف کی طرح ہی سمجھتے تھے۔ وَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب اللہ کے راستے میں ان کو تکلیف دی جاتی ہے، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، تو لوگوں کی آزمائش کو یعنی ان کی تکالیف کو اللہ کے عذاب کی طرح وہ سمجھتے ہیں۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے کوئی مدد آ جائے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو پھر کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ جانتا نہیں جو کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر ہے، یعنی جن لوگوں کے دل ایمان پر مطمئن ہے اللہ ان سے بھی واقف ہے، اور جن لوگوں کے دل ایمان پر مطمئن نہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی خوب واقف ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جان لے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر کے آ گئے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور جان لے اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کو بھی۔ یہاں پر جو منافقین کا تذکرہ ہے، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ منافقین نہیں ہیں جو مدینہ منورہ والے تھے، کہ ظاہر سے ایمان اور اندر سے کفر، بلکہ یہ اس کے الٹا تھے، اندر ایمان والوں کے ساتھ دیا کرتے تھے اندر سے، لیکن ظاہر سے کافروں کا ساتھ دیا کرتے تھے ان کے ڈر کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ منافقت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب